یہ ہمارا دروس المہمہ لعامت الامہ کی مجلس ہے، جس میں اب تک ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے آپ لوگوں سے شروع میں کہا تھا کہ بن باز رحمہ اللہ نے جو عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق کی شکل میں ایک سلیبس دے رکھا ہے، اس سلیبس کا پہلا یعنی ایک چھوٹا سا حصہ سورۃ الفاتحہ کی شکل میں مکمل ہو چکا ہے۔ اب بن باز رحمہ اللہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ہر آدمی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے سورتیں اور دوسری آیتیں بھی یاد کر لے۔ ان میں سے ایک جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کے سامنے مشورہ دے رہے ہیں کہ اور ایک قرآن کی آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ہے، اس کو یاد کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی یاد کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ جنرلی امتی مسلمہ کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اور جوان کو بھی اور عمر رسیدہ لوگوں کو بھی یہ آیت الکرسی عام طور پر یاد ہوتی ہے۔ لیکن آیت الکرسی یاد تو کرتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کو لوگ اپنے گھروں کے دیواروں پہ تغروں کی شکل میں اس کو لگایا جاتا ہے، دیوان خانے میں لگایا جاتا ہے اور ہال میں لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لمبی ایسے پرچی جو ہے لٹکتے رہتی ہے، اور وہ پرچی جو ہے ہمارے کاروں میں لٹکتے رہتی ہے آیت الکرسی کی شکل میں، ڈرائیور کے لیفٹ سائیڈ جو ہے اور وہ لٹکتے رہتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایک رول کی شکل میں جو ہے اس آیت الکرسی کو لکھ کر یا لپیٹ کر کسی کو تحفے میں دیتے ہیں، کسی سے تحفے میں لیتے ہیں۔ الغرض اس کو مختلف جگہوں پر برکت کے طور پر، تبرک کے طور پر لٹکایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اور لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا سلوک آیت الکرسی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یاد تو سبھی کو ہے، لیکن اس آیت الکرسی کو کیسے یوز کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے اس کا صحیح طور پر فائدہ ہم لوگ نہیں اٹھا سک رہے ہیں۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بھئی اس آیت الکرسی کو بن باز رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد یاد کرنے اور اس کو سمجھنے کی تلقین کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم انشاءاللہ آیت الکرسی کو سمجھنے کے دوران دیکھیں گے کہ ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک آیت میں کتنے معنی اس میں چھپے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگی کی کایا کو پلٹنے کے لیے کتنے اس میں جو ہے چیز چھپی ہوئی ہیں، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ آیت الکرسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فضیلت بتا رکھی ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں، یعنی اس آیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، قرآن کے ماہر ہیں، ماہر صحابی ہیں۔ ان سے آپ نے سوال کیا، یا ابا المنذر، آپ کی کنیت ابو المنذر تھی، اے ابو المنذر ایو آیت اعظم من کتاب اللہ معک، جانتے ہو پورے قرآن مجید کے اندر سب سے ٹاپ لیول کی آیت آپ کی نظروں میں کون سی ہے؟ یہ سوال کیا اللہ کے رسول نے ابو المنذر یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ نے انکساری کے طور پر، عاجزی کے طور پر کہا اللہ و رسولہ عالم،
اللہ کے رسول آپ سوال کر رہے ہیں کہ بھی قرآن میں سب سے ٹاپ لیول کی آیت آپ کے حساب سے کون سے ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور اللہ اور آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں جان سکتے ہیں، اللہ کو معلوم اور آپ کو معلوم ہے۔ پھر وہی سوال ایک مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ بھی اسی سوال کو دہرایا، تب بھی آپ نے وہی جواب دیا کہ اللہ کا رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ وہی سوال دہرایا تو آپ نے کہا آیت الکرسی ہے، یعنی سب سے ٹاپ لیول کی آیت آیت الکرسی ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول ایک استاذ کے ٹائپ میں، استاذ کے روپ میں اگر ہم دیکھیں گے تو اپنے شاگرد سے سوال کر رہے ہیں، اور شاگرد عاجز و انکساری میں جواب نہیں دے رہا ہے تو اس کو اصرار بھی کر رہے ہیں، اور اصرار کرنے کے بعد شاگرد سمجھ جاتا ہے کہ بھائی مجھے تو آنسر دینا ہی دینا ہے، تو آنسر دے دیا، تو استاذ نے ان کو مبارکبادی بھی دی اور کہا کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ تو اس سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن مجید کے سب سے ٹاپ لیول کی آیت یعنی آیت الکرسی کی شکل میں جو سورہ بقرہ میں ہے۔ اور اسی طرح ذرا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے تعلق سے فرمایا آدمی فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 5 نمازوں کے بعد میں یعنی فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان 5 نمازوں کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس آدمی کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اگر پڑھتا ہے تو وہ جنت پکی ہے، بھی ابھی جا سکتا ہے۔ ہاں، رکاوٹ کیا ہے؟ موت رکاوٹ ہے۔ جب تک انسان کو موت نہیں آتی وہ جنت نہیں جا سکتا، تو صرف موت بیچ میں داخل، بیچ میں حائل ہے انسان اور جنت کے درمیان میں۔ تو آیت الکرسی ہم سبھی جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، دیواروں پر بھی چپکی ہوئی رہتی ہے توغرے کی شکل میں۔ لیکن اگر ہم چپکانے کے بجائے، لٹکانے کے بجائے اور دیواروں پہ اس کو زینت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اگر ہم صرف جو ہے آیت الکرسی پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 1 منٹ جو ہے میں ہم پڑھ لے سکتے ہیں۔ 1 منٹ درکار ہے۔ اگر 1 منٹ اس آیت الکرسی کو پڑھنے میں اگر کوئی آدمی لگا دیتا ہے تو پھر وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ پہلی بات معلوم ہوئی سب سے ٹاپ لیول کی آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ دوسری بات ہم کو معلوم ہو رہی کہ اگر ہم اس کو جو ہے ہر نماز کے بعد اگر پڑھیں گے تو جنت ہمیں پکی ہے۔ یہ 2 باتیں ہم کو معلوم ہو رہی ہیں۔ اور ذرا دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبوی ہے، تھوڑی دیر ہم مان لیں گے۔ اس مسجد نبوی کہ یہ صحن ہے اور اس صحن میں صدقے کا مال یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقے کا مال ہے، یہ لوگوں کا مال ہے، اور اس کی میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ابو ہریرہ نے یہاں بٹھا دیا۔ اب دن گزر جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کر نگرانی کر رہے ہیں سامان کی، صدقے کے مال کی۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے، آ کر اس مال کو تھیلے میں بھرنا شروع کرتا ہے، تھیلے میں بھرنا شروع کرتا ہے۔ تو آپ فوراً گئے، جا کے پکڑ کر کہا کہ بھائی تم یہ صدقے کا مال کیوں چرا رہے ہو؟ تو اس نے اپنی غربت کا، مفلسی کا اور جو ہے عاجزی کا اس نے اظہار کیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں اور ان کے کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، ذرا مجھے چھوڑ دیجئے، میں لے کر چلا جاؤں گا۔ تو صحابی وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل میں رحم اور نرمی رکھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر واقعی تو مجبور ہے تو ٹھیک ہے لے کر جاؤ۔ تو وہ لے کر چلا گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ماجرا سنایا تو کہا اللہ کے رسول نے وہ پھر کل دوبارہ آئے گا، وہ پھر کل دوبارہ آئے گا۔ پھر دوسرے دن بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہی آدمی آ کے پھر غلہ بھرنے لگا، پھر یہ جا کے اس کو پکڑتے ہیں، وہی جو ہے اس نے بات کہی، پھر رحم آ گیا، اس کو چھوڑ دیا، پھر آ کے خبر دی اللہ سے ایسا ہوا تو آپ نے کہا نہیں وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ پھر تیسرے دن بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آدمی پھر تیسری مرتبہ بھی آیا، دوسری مرتبہ بھی آیا تھا، پہلی مرتبہ بھی آیا تھا، آ کر جب بھرنے لگا تو پکڑ لیا، کہا اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں، اب تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں، کیوں تم مسلسل جھوٹ بولتے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں تم کو دین کی ایک پیاری پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، اگر میں وہ بولوں گا، سناؤں گا، سمجھاؤں گا تو چھوڑ دو گے؟ تو یہ حریص کس بات کے حریص؟ دین کو سیکھنے کے حریص، اچھی باتوں کو سیکھنے کے حریص۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیا بتانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا اگر تم یعنی سورج نکلنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی سونے سے پہلے رات میں آیت الکرسی اگر تم پڑھ لیتے ہو تو پھر دو چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ پہلی چیز یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا، ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو تمہاری حفاظت میں لگ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی جن آپ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی تمہارے مال کو نہیں چرائے گا۔ آیت الکرسی کو سکھا دیا، چلے گئے۔ دوسرے نبی کے پاس آ کر کہا اللہ کا رسول اس طرح معاملہ ہوا، تو آپ نے کہا صدقک وہو کذوب، وہ فطری طور پر جھوٹا تو ہے، وہ جن ہے، وہ شیطان ہے، لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی ہے اگر تم سونے سے پہلے آیت الکرسی اہتمام کرتے ہو تو ایک فرشتہ تمہاری حفاظت مقرر ہو جاتا ہے۔ فرشتہ جب آ جاتا ہمارے پاس تو پھر کوئی شیطان نہیں آتا، کوئی جن نہیں آتا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی رات میں پڑھنے سے پہلے سو جاتا ہے تو سیکیورٹی گارڈ اللہ اس کو فراہم کر دیتا ہے۔ ہم اپنے سیکیورٹی کے لیے کتے پالتے ہیں، اپنے سیکیورٹی کے لیے لاک لگاتے ہیں، اپنے سیکیورٹی کے لیے ڈور بند کرتے ہیں، اپنے سیکیورٹی کے لیے الگ الگ جو ہے چیزیں اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی جانب سے اگر کوئی فرشتہ مقرر کر دیا جائے تو پھر ہماری سیکیورٹی پکی ہو جاتی ہے۔ تو فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو جنت، سونے سے پہلے پڑھیں گے تو پھر جو ہے یعنی سیکیورٹی ہم کو ملنے والی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھنے والوں کے لیے ہیں، لٹکانے والوں کے لیے نہیں ہیں، لکھ کر لگانے والوں کے لیے نہیں ہیں، اور زینت بنانے والوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو اب ہم کوشش کریں گے انٹینشنلی فرض کے بعد ہم پڑھیں گے، اور سونے سے پہلے ہم خود ہی پڑھیں گے، آواز سے پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، بیوی کو پڑھائیں گے، بیٹیوں کو پڑھائیں گے، بیٹا چلو آیت الکرسی ہم لوگ پڑھ لیں گے، آیت الکرسی ہم پڑھ لیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہے ہم ایسی بولتے بولتے رہیں گے تو بچے بھول جاتے رہتے ہیں، تو چلو یاد دہانی کے لیے ریمائنڈر کے طور پر میں اپنے بیڈ روم میں ایک آیت الکرسی کا بڑا پوسٹر لگا لیتا ہوں، تاکہ میں جب سونے جاؤں تو مجھے وہ نظر آئے، جب نظر آئے تو پڑھنے کا خیال آ جائے، جب نظر آئے پوسٹر آیت الکرسی کا تو میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر اس انٹینشن سے اگر کوئی اپنے بیڈ روم میں آیت الکرسی کا پوسٹر لگا لیتا ہے، یا آیت الکرسی کا کوئی اور جو ہے توقرے ٹائپ میں خوبصورت لگا لیتا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ میں جب بھی سونے جاؤں گا وہ نظر آئے گی، جب نظر آئے گی تو پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس نیت سے اگر کوئی لگا لیتا تو لگا لینا چاہیے، کیونکہ ریمائنڈر ہے، وہ یاد دلانے والا ہے۔ ہم انٹینشنلی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آیت الکرسی جس کی فضیلت ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، بس تھوڑا سا اس کو اپنی زبان پر جاری کرنا ہے اور اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج کا ٹیک اوے یہ ہے کہ سب سے ٹاپ لیول کی آیت الکرسی ہے، ماشاءاللہ ہم سب کو یاد ہے۔ دیکھو آپ، یاد دلانے والوں نے آج ہم کو یاد دلایا، بچپن میں یاد دلایا ہوگا کسی نے ہم کو، کسی استاد نے یاد دلایا ہوگا، کسی مکتب کے معلم نے یاد دلایا ہوگا، کسی کی ماں نے یاد دلایا ہوگا، کسی کے باپ نے یاد دلایا ہوگا، کسی کے دادا نے دادی نے یاد دلایا ہوگا، اور ہم کو تو مکتب میں یاد دلایا گیا۔ تو جس مکتب میں جس استاذ نے ہم کو آیت الکرسی سکھائی، ہم اگر جو ہے 50 سال تک پڑھتے رہیں گے تو پورا اجر اس سکھانے والے کو جا رہا ہے ماشاءاللہ،
पूरा सवाब उस सिखाने वाले को जा रहा है। अब आज से पढ़ना शुरू करेंगे तब भी वो अजर उनको मिलने वाला है। तो जब हमको पढ़ाने वालों को हमारा अजर उनको मिल रहा है, अगर आज हम अपने बच्चों को और अपनी बीवी को और अपने दोस्त अहबाब को अगर हम रिमाइंडर करेंगे तो इंशाअल्लाह वो अजर हमको भी मिल सकता है इंशाअल्लाह। तो खुलासे कलाम के साथ हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को आयतुल कुर्सी हर दिन एहतिमाम से नीयत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।